عزیزان گرامی وقار، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، بہت ساری تاریخ ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اجمیر کی دھرتی میں گزرتے ہوئے ایک پجاری سے کہا، جو آگ کا ہون کرتے بیٹھا ہوا تھا، کئی دنوں سے آگ جلائے پوجا کر رہا تھا، کہا کہ تم کیوں کرتے ہو اس کو؟ کہا یہ ہم اگنی ماتا ہے، خدا ہے۔ کہا تو پھر ہاتھ ڈالو اس کے اندر۔ اس نے کہا نہیں، جل جائیں گے۔ کہا تمہارا خدا ہی تمہیں جلائے گا؟ کتنے سالوں سے تم عبادت کر رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں جلا رہا ہے، بخش نہیں رہا ہے، معاف نہیں کر رہا۔ ارے بھائی یہ جب تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس کو، خدا تو پیار کرتا ہے بندوں سے۔ اس نے کہا یہ سب لاجک مت پڑھاؤ ہمیں، یہ منطق کی باتیں، بہکی بہکی باتیں۔ آگ کی تاثیر ہے جلانا، وہ جلائے گی، آگ اپنا اثر تو کرے گی، خدا ہے وہ ہمارا۔ غریب نواز نے فرمایا غلط کہتا ہے تو، آگ کی تاثیر کون دیتا ہے؟ میرا خدا دیتا۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم ڈالو ہاتھ۔ اس نے مقابل میں بھی کہا تم ڈالو ہاتھ۔ اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، سرکار غریب نواز نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں، خود چل کر چلے گئے، اندر چلے گئے، غائب ہے، نظر نہیں۔ بڑی آگ تھی پوجا کی، اور وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ بھائی ایک درویش آیا تھا، فقیر آیا، خود بھی گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور اندر جل گیا ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، بہت سارے آئے۔ کافی دیر کے بعد اس آگ سے دامن جھاڑتے ہوئے غریب نواز باہر تشریف لائے۔ آگ جسم تو دور کی بات ہے، کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی تھی، اور وہ بچہ بھی سلامت تھا۔ بچے کو واپس دیا تو اس نے دیکھا اس کا ماتھا بھی ٹھنڈا تھا، ماتھا بھی ٹھنڈا تھا۔ ایک بزرگ نے فرمایا یا سرکار غریب نواز اکیلے جاتے ہیں، بات تو ان کی تھی نا، اس پنڈت کے بچے کو اٹھا کر کیوں لے گئے؟ تاکہ دنیا کو یہ بتانا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جلوں میں رکھتا ہی ہے، لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس پر بھی عنایت کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے تمام مسلمان۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی بشاشت ہے جس کے سینے میں ہوتی ہے، وہ خوف نہیں کھاتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار اسلام ہیں، بطل جلیل ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں۔ عیسائیوں کے ایک نرغے میں آئے تھے، مقابلہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے مقابلے کی بجائے مباہلہ کیا۔ مقابلے کی بجائے مباہلہ عوام شاید ہو سکتا نہ سمجھے۔ تلواروں سے مقابلہ نہیں ہوتا، دلیلوں سے بات نہیں ہوتی، سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پکارے، تم بھی پکارو، تم جس کو خدا سمجھتے ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ تھا۔ کس بات پر؟ زہر وہاں پر رکھا ہوا تھا، بہت خطرناک قسم کا زہر۔ تو عیسائیوں نے کہا خالد اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر اٹھاؤ اور پیو۔ یہ زہر، وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی کو لگ جائے تو پوری چمڑی سڑ جائے گی، اگر جسم کی جلد پر لگ جائے تو پوری جلد سڑ جائے گی، اور اس زہر کو پینے کے لیے کہا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور شیشی اٹھائی اور پورا پی گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ جس چیز کو، جس زہر کو تم لوگوں نے جمع کیا تھا وہ میں پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ چمڑی کٹی، نہ جھلی، نہ زبان پر کچھ اثر، کچھ نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں موجود سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوئے۔ میرے عزیزو، زہر کی تاثیر ہے، زہریلا مادہ جیسے ہی جسم میں آتا ہے تو موت تک پہنچاتا ہے، جسم کو کاٹ دیتا ہے۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، میں انکار نہیں کرتا۔ آج ہم بھی اٹھا لیں، زہر پئیں تو مریں گے، آگ میں جائیں گے تو جلیں گے،
لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دین کی حقانیت کی بات آئے گی تو زہر کیا اور آگ کیا اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک مولا نہیں چاہے گا، جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اسی لیے اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت ہے تو گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ابھی ہندوستان کے حالات کے تناظر میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک ہی بات پر میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا سے مومن مر گئے، ختم ہو گئے، اسلام کاٹ دیا جائے گا، قرآن مٹا دیا جائے گا؟ ان ظالموں کی کئی نسلیں مٹ گئیں، لیکن قرآن پاک کا حرف نہ بدلا تھا نہ بدلا جائے گا۔ جو بدلنے نکلے گا اللہ اسے خود بدل دے گا۔ ہاں، اب تک تو خالی تیاگی بنا ہے، کتا بننے کا بھی انتظار کرو۔ ہاں، آپ انتظار کریں، انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب ان کے چہرے خنزیر سے بھی بدتر ہوں گے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب پکڑے تو ان غلیظ جانوروں سے بھی سخت ترین عذاب میں انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن میرے دین اسلام اور قرآن اور رسول اللہ کی ذات پر جتنے بھونکتے رہے پہلے، وہ آئے بھی چلے بھی گئے، ان کا نشان باقی نہیں۔ لوگ آج ان کی کتابوں کو بھی نہیں جانتے۔ پروفیٹ محمد اس نام سے کئی گستاخیوں کی بھری کتابیں لکھی گئیں، حضور کی نازیبا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات بکے گئے، لیکن نہ ان کی ہسٹری باقی ہے نہ ان کی کتابیں باقی ہے۔ وہ مر بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، لیکن اب اگر کوئی چیز باقی ہے، حسان بن ثابت کے کلمے باقی ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ ہاں، برسوں بھر 1400 سال سے گستاخیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میرے عزیزوں گستاخیاں باقی نہیں رہی۔ نہ تحریر میں ملتی ہیں، نہ کتابیں ملتی ہیں، نہ ان کے مصنف لکھنے والوں کی قبریں ملتی ہیں۔ لیکن جاؤ، آج بھی مصر کی گلی گلی میں ایک آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ رسول اللہ کے ایک عاشق نے 170 اشعار میں میرے نبی کی تعریف لکھی تھی، اور 700 سال گزر گئے، وہ بوسیری کی قبر بھی آج مرجع خلائق ہے، اور ان کی لکھی ہوئی نعت بھی ہر مومن کی زبان پر ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ برسات میں بہت سارے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔ کیا برسات میں آنے والے کیڑوں کا کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتا ہے؟ یہ نئے نئے پتنگے جو آتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں، پیپر میں آتے ہیں، کہیں نشان ہوتے ہیں۔ میاں یہ موسم کے کیڑے ہیں، موسم کے کیڑے ہیں۔ آج موسم ان مودی لہروں کا کہا جاتا ہے، ان پر پیسے برسا برسا کر، ان پاکھنڈیوں کو پال پال کر کے مسلمانوں کے دل چھلنی کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کب تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ تمہیں نشہ کتنا ہے؟ فرعون سے زیادہ، قارون سے زیادہ، شداد سے زیادہ، حامان سے زیادہ، ابو جہل ابو لہب سے زیادہ؟ کتنا تمہیں نشہ ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جتنا بھی نشہ ہے تمہیں اسلام کی کردار کشی کرنے کا، ایک دن تو ضرور آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آ ہی جائے گی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، بات میں اتنی کہنا چاہوں گا، علماء ربانیین اور اہل اسلام اپنے سینوں سے خوف نکالو، بے باک رہو۔ اللہ کا بندہ کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ہماری پیدائش جب ہوئی، ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز کیا آئی تھی؟
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसका मतलब क्या होता है? अल्लाह सबसे बड़ा। मौलवी साहब ने दिया होगा ना कान में अजान। और जब हम मरते हैं हमारे जनाजे पर इमाम साहब सबसे पहले तकबीर क्या कहकर बांधते हैं? अल्लाहु अकबर। हमारी पैदाइश अल्लाहु अकबर से हुई। हम दुनिया में आते सबसे पहले अल्लाह को सबसे बड़ा कह रहे हैं और जाते हुए भी कहते हैं तू ही सबसे बड़ा है। तो फिर दुनिया में किसी तख्त और ताज को बड़ा हम कह ही नहीं सकते। ये आते हैं जाते हैं, इनके नशे का हाल तो ये है कि मियाँ इनको कल की खबर नहीं है, इनको कल की खबर नहीं है। जब रब तबारक व तआला इंतकाम लेने पर आए तो नमरूद को एक मच्छर से हिलाक करता है, फिरौन को पानी से गर्क करता है, अबरहा को अबाबील से हिलाक करता है, अबू जहल को छोटे बच्चों से खत्म कर देता है। और जब रब तबारक व तआला इन जालिमों की भी पकड़ करने पर आए, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन आएगा जब दुनिया देखेगी कि ये कुत्तों से ज्यादा जलील मौत मारे जाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह परचम इस्लाम का हाल तो ये है कि चांद को कभी गहन लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि चांद खत्म हो जाता है, थोड़ी देर की बात है। जब गहन छटता है चांद फिर आबो ताप के साथ चमकता है। आज इस्लाम पर अगर तुमने इस तरह के भद्दे कलमात कह करके मुसलमानों को जख्मी किया होगा, जिस दिन तुम्हारा ये नशा उतरेगा फिर हर गली से आवाज आएगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। तुम देखना हर गली कूचे से बच्चा आवाज उठाएगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये अहद करोगे मेरे साथ आज, ये अहद करोगे, दुनिया चाहे जो कहे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।